السلام علیکم ناظرین، جہاندیو عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا اور اس میں ان کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے، اس معاملے کے اوپر ابھی کمیشن تشکیل دینے کے بعد کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے انکار، اور پھر سو موٹو سپریم کورٹ کی جانب سے سو موٹو لینے، اور پھر اس کے اوپر 7 رکنی بینچ تشکیل دینے کی ڈیبیٹ ہی جاری تھی کہ اچانک ایک اور بڑی عجیب خبر سامنے آئی، اور وہ خبر سامنے یہ آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام 8 کے 8 ججز کو ایک مشکوک خط ملا ہے، اور انڈیویجلی ان کو ان ججز کے نام پہ جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے، اور اس میں کوئی خطرناک قسم کا پاؤڈر ملا ہے، اور اس کے اوپر ڈسکشن بڑی چل رہی ہے کہ یہ تھریٹنگ لیٹر جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ شاید خدا نہ خواستہ ان ججز کے اوپر اٹیک کرنا تھا۔ یہ ماجرا کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ایک سفید کلر کا ایک خط ملتا ہے ان ججز کا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا، اور اس کے اوپر درخواست گزار ریشم اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ متعلقہ جو جج ہے اس کو ارسال نیکسٹ پہ دوسری طرف اس کا ایڈریس ہے۔ تو یہ اچانک سے کچھ اس طرح کے جو ایونٹس رونما ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں اب یہ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو سفید کلر کا خط جس میں درخواست گزار ریشم خاتون اور آگے پھر لکھا ہوا ہے وائف آف وقار حسین، تو یہ اس طرح کے خطوط جناب یہ ان ججز کو ملے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر میڈیا رپورٹ کیا کر رہا ہے اس پہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ 8 ججز کو جو مشکوک خطوط ملے ہیں، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب سمیت 8 ججز کو یہ خطوط ملے ہیں، اور اس پہ جو میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے جی کہ ذرائع کے مطابق کہ ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر پاؤڈر موجود تھا، اور اسلام آباد پولیس نے کہ جو ایکسپرٹ کی ٹیم ہے اسلام آباد پولیس کی، اس نے اسلام آباد وہ ہائی کورٹ پہنچی ہے، اور ماہرین کی ٹیم تحقیقات میں مشغول ہے کہ یہ پاؤڈر کیا ہے، اور اس حوالے سے پھر عدالتی ذرائع کو کوٹ کر کے ٹی وی چینل سے چلا رہے ہیں کہ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود ہے، اور ریشم نامی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے ججز کو یہ خطوط لکھے ہیں، یعنی یہ خط آیا کہاں سے ہے، اس حوالے سے کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوا۔ تو اب یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے تحقیقات کرتی ہیں کہ یہ خط بھیجنے والا کون ہے، اور اس کا کیا پروسیس ہے، اور اس کے اوپر بھی کوئی ایس او پی یا کوئی طریقہ کار واضح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خط بھیجنے والے کا ایڈریس نہیں ہے تو وہ خط جس ایڈریس پہ وہ بھیجنا چاہ رہا ہے اس پہ کیوں بھیجا جاتا ہے۔ تو بہرحال جی عدالتی ذرائع کے نے پھر مزید خبروں میں کہا گیا جی کہ سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر سفوف تھا، اور خط کھولنے کے بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی، اور عدالتی ذرائع کے مطابق متاثرہ اہلکار نے فوری طور پر سینیٹائزر استعمال کیا اور منہ ہاتھ دھویا۔ خط میں موجود متن پر لفظ جو ہے وہ اینتھراکس لکھا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی پولیس کو طلب کیا، اور پھر اس معاملے پہ جو ہے وہ کافی قیاسرائیاں کی جا رہی ہیں کہ کیا یہ کیا اٹیمپٹ ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کون کون سے مقاصد اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی معاملے پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس بھی لیا ہوا ہے، اور کل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصلہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ اس معاملے پر سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اسی سے جڑے ہوئے خبر پھر یہ بھی ہے کہ اس معاملے پہ ایک کچھ پٹیشنیں بھی سپریم کورٹ میں آئی ہیں، اور اس میں جو سٹنگ ججز ہیں ان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے فل کورٹ تشکیل کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرتی تھی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کرتی تھی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ حالانکہ جو 7 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فیصلہ صاحب نے تشکیل دیا ہے اس کو بالکل اس پہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو اسلام آباد
میں موجود سپریم کورٹ کے 7 ججز ہیں، ان سب 7 کے 7 ججز پر مشتمل یہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور یہ دستیاب ججز ہی اسلام آباد میں 7 ہیں، کیونکہ آگے ورکنگ ڈیز تھوڑے رہ گئے ہیں، ایک ہفتہ ممکنہ طور کے اوپر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 29 کا رمضان ہے، اور پھر اس کے بعد عید ہے، اور پھر عید کے بعد جو ہے وہ ریگولر بینچز دوبارہ جو ہے وہ اب کام کریں گے۔ ایک بینچ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں کام کر رہا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں، اور ایک بینچ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں اس وقت کام کر رہا ہے۔ تو جو دستیاب ججز ہیں ان پر مشتمل یہ فل کورٹ تشکیل دیا، ان پر مشتمل تمام ججز پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ تو اب فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے یہ کافی اہم ہوگا، اور پھر ابتدائی سماعت میں کورٹ اس کیس کو کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے یہ بھی کافی اہم ہے، اور اس طرح سے یہ ایک مشکوک لیٹرز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو بھیجنا یہ بھی کوئی ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی ایک اٹیمپٹ ہے، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یہ بڑا اہم ہے۔ کیا اس کے پیچھے یہ مقاصد ہے کہ یہ ڈرا دھمکا کوئی اور رہا ہے اور الزام کوئی اور کسی اور پہ آ رہا ہے، کیا یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے، یا ایگزیکٹلی وہی لوگ ڈرا دھمکا رہے ہیں جن کا ختم ذکر کیا گیا ہے، یا اس کی کوئی اور ریزننگ ہے؟ تو یہ وہ بہت سے سوالات ہیں جو انویسٹیگیشن سے ہی سامنے آئیں گے، اور یہ اس معاملے پہ اب انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، یہ کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس معاملے کے اوپر یہ ایک غیر معمولی واقعہ اس وجہ سے ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو آخری فورم ہے اس کی جانب سے اس معاملے پہ باضابطہ طور کے اوپر نوٹس لیا جا چکا ہے، 7 رکنی بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے، اور ایسے وقت میں پھر اس طرح کے ایک واقعات رونما ہونا یہ جو ہے وہ اس ایشو کو مزید مشکوک بنا رہا ہے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید یہ کنٹروورسیز کو کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال اب اس معاملے کو سپریم کورٹ کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے، کیا سٹنگ ججز پر مشتمل کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، کیا اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ 7 رکنی بینچ ہی اس کیس کو آگے لے کر چلے گا؟ اگر سپریم کورٹ نے یہ محسوس کیا کہ اس معاملے کی ہم کوئی انویسٹیگیشن کروائیں گے تو اس کی انویسٹیگیشن کا کیا پروسیس ہوگا؟ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا ہمیں آنے والے دنوں میں جواب ملے گا۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے یہ بہت اہم معاملہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی معاملے کو، اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، اسی معاملے کی گریوٹی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی پہلے انتظامی طور کے اوپر اس معاملے کو دیکھا، اور اب جوڈیشل سائٹ کے اوپر اس پورے ایشو کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو کل کا دن انتہائی اہم ہے، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔